دہشت گردی کا واقعہ جس کے نتیجے میں کم از کم اب تک کی جو اطلاعات ہیں 25 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 40 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود کش حملہ تھا، تو آج کے اس پہلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس حملے کے بارے میں جو کمشنر کوئٹہ ہیں حمزہ شفقات، انہوں نے کیا کہا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ بیسیکلی ایک سوسائڈ اٹیک تھا۔ یہ جو اٹیک تھا یہ پرائمرلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ جی، کوئٹہ کے کمشنر حمزہ شفقات اس واقعے کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ ایک اینی شاہد جو اس حملے میں زخمی بھی ہوئے، انہوں نے کیا دیکھا جب تقریباً کوئی صبح 8:30 بجے جب یہ جعفر ایکسپریس کا وہ انتظار کر رہے تھے، پشاور کے لیے اس نے روانہ ہونا تھا اور یہ خودکش حملہ ہوا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اینی شاہد نے کیا دیکھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہم نے ٹکٹ لیے، اندر گئے، ایسے اندر پہنچے ہیں، وہاں پہ کہنے سے 2 منٹ کھڑے، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے، وہاں پہ تقریباً 5 زیادہ آدمی تھے۔ پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں بم بلاسٹ ہوا ہے وہاں پہ، پھر ہم کو آگے کا پھر پتہ نہیں، کیونکہ بم بلاسٹ جب ہوا ہے پھر ہمیں ہوش نہیں پہ کیا ہوا ہے، بعد میں کیا نہیں ہوا کچھ۔ ایسے سمجھا جس طرح قیامت نہیں ہوتی اس طرح سنا تھا۔ پہلے تو ویسے نیوز وغیرہ پہ سنتے تھے کہ یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، دیکھتے تھے، آج تو لائیو دیکھا، بہت ہی خطرناک دھماکہ تھا۔ پھر میرے 2 ساتھی اور تھے، وہ بھی شدید زخمی ہیں۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کا سے بچت کرے، ہماری یہ مزدور طبقے کا کیا کچھ ہوا ہے۔ جی، یہ اینی شاہد کا بھی آپ نے سنا کہ جو کچھ مشاہدہ انہوں نے دیکھا اور یہ جو واقعہ پیش آیا، اور یقینی طور پر یہ جب واقعہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک قیامت کا وہاں پر منظر تھا۔ اور شہباز، اس کے بعد آئی تھنک جو لوکل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، ایک تو آبویسلی سیکیورٹی عام طور پر یہ جو ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں، ایئرپورٹس وغیرہ، سیکیورٹی جہاں پر ہائی ہوتی ہے، لیکن میں ایک لوکل میڈیا کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہاں پر جو رپورٹر بتا رہا تھا کہ جو اپیرنٹلی جو خود کش حملہ آور تھا وہ عام جو مین انٹری پوائنٹ ہے وہیں سے داخل ہوا، اور شاید وہاں پر جو عام طور پر جو میٹل ڈیٹیکٹرز اور اس طرح کا اگر کوئی بھی ایکسپلوسو مٹیریل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے گیٹ ویز ہوتے ہیں، وہ شاید وہاں پر نہیں تھے۔ تو یہ اگر واقعی وہاں پر سیکیورٹی کے اس طرح کے ناقص انتظامات تھے تو اس کے حوالے سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ آبویسلی جب خود کش حملہ ہوتا ہے تو ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے حملہ کرنے والے کے پاس، لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہماری سائڈ کے اوپر جو بھی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، ان کو وہ جو SOPs ہیں ان کو تو فالو کرنا چاہیے۔ کامران، انتہائی افسوسناک واقعہ، ابھی تک کم از کم 24 افراد شہید ہو چکے ہیں، 53 سے زائد زخمی ہیں، اور ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ان فیملیز کے ساتھ ہیں، شہداء کی فیملیز کے ساتھ، اور جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی دے۔ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور جو اوور آل سچویشن ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس طریقے سے اس کو مین سٹریم میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتا۔ کچھ واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں جو بہت الارمنگ نیچر کے، تو کچھ نہیں بھی رپورٹ ہوتے۔ یہ اگین آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں چند دن پہلے بچیوں کے اسکول کے قریب ایک اسی طرح کا واقعہ، خود کش تو نہیں تھا شاید، وہ وہاں بھی ایک حملہ ہوا۔ پھر آج بھی ہرنائی میں جو SP تھے پولیس کے، ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ خود تو بچ گئے لیکن ایک جو ہے جونیئر پولیس آفیسر وہ زخمی ہوئے۔ تو جس طریقے سے ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس خاص طور پر، کیونکہ ہر جگہ پہ وفاقی حکومت نے جا کے کام نہیں کرنا ہوتا، اور جو بھی ادارے رسپانسبل ہیں سیکیورٹی کے، یہ چیز شو کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیز پہ جو ہے نا وہ کمی ہے جس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے۔ اور پروبیبلی ناظرین اس چیز کو اتنا جو لائٹ لینا ہے، سم ٹائم جس طرح کے واقعات جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں ان کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی کچھ اچھا ایک امپریشن نہیں دیتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک مجھے وہ بیان یاد آ گیا، چند ماہ پہلے اسی طرح کا ایک اٹیک ہوا تھا، ناٹ ایٹ دس اسکیل بٹ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا اس وقت بیان دیا تھا، اگر وہ بیان ٹھیک تھا تو آج پھر یہ کیا ہوا، ذرا وہ تو سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک SHO کی مار ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ایک SHO کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری پولیس بھی جانتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر داخلہ فرما رہے تھے یہ ایک SHO کی مار، اگر یہ SHO کی مار ہے تو یہ اتنا بڑا واقعہ، آج کم از کم 24 افراد اپنی جان سے گئے، 50 سے زیادہ افراد جو زخمی ہیں، اور ان کی جو عمر ہے وہ 20 سے 53 سال کے درمیان ہے۔ تو کامران، یہ جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، میڈیا کے اوپر آ کے کلیم کرنا، رسپانسبلٹی نہ لینا کسی چیز کی، یہ چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ جو ٹیرر تھریٹ ہے
اس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے نہیں لے رہے. اگر لے رہے ہیں تو ہم اس کو آرٹیفیشلی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت زیادہ آپریشن بھی کر رہی ہیں, انفارمیشن بیس انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی ملٹری کر رہی ہے, بٹ اسٹل اس طرح کے واقعات ہو جائیں, اس طرح کے واقعات کے بعد اس طرح کے بیانات جو آنا ہے یہ ریفلیکشن کچھ اور دے رہا ہے. آئی تھنک یہ جو وزیر داخلہ کا بیان تھا اس کے بعد کافی ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنائے گا, کیونکہ کچھ حقائق بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ان لائک باقی صوبوں کے, بلوچستان اوبیسلی ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک دو اضلاع کے علاوہ وہاں پر تو وہ بی ایریاز ہیں. بی ایریاز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ جس طرح ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی میں باقاعدہ طور پر ایس ایچ اوز یا پولیس تھانے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ ایسے نہیں ہیں, وہ بی ایریاز ہیں. اسی وجہ سے تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر جو ہے نا مینٹین کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو پہلی یہ بات کہ وہاں پر جس طرح سے پنجاب کے اندر یا باقی علاقوں کے اندر ایس ایچ اوز ہوتے ہیں, بلوچستان میں تو وہ نظام ہی نہیں. ایک تو یہ کریکشن. دوسرا یہ جب انہوں نے بیان دیا تھا, مطلب آج کا واقعہ آف کورس بہت افسوسناک واقعہ ہے, ڈیڈلی ٹیررسٹ اٹیک ہے. یہ اگست میں آپ کو پتا ہے کہ جب اکبر بگٹی جو بلوچ لیڈر تھے ان کی برسی تھی, اس کے موقع کے اوپر کوئی سائملٹینیسلی 10 سے 12 اضلاع میں یہ دہشت گردوں نے کارروائی کی تھی. اس کے بعد ان کا یہ بیان اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح سے بندے کو انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے, اور لگتا یہی ہے کہ جو بھی ہم بیانات دیتے ہیں وہ زبانی جمع خرچ ہوتی ہے, اور پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ہر روز ایک نئے حملے کرتے ہیں. اب فردر اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے جو بینڈ ہے پاکستان میں, آف کورس بلوچستان لبریشن آرمی, اس نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خود کش حملہ تھا, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا وہاں پر جو ایک فوجی یونٹ تھی, واپس جا رہے تھے ایک انفینٹری اسکول کا کورس کرنے کے بعد, تب انہوں نے یہ کارروائی کی. دو کہ پاکستانی فوج کی طرف سے جو ISPR ہے, جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک کوئی اس طرح سے بیان سامنے نہیں آیا. دو کہ کوئٹہ کے جو SSP آپریشن ہے انہوں نے ضرور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے نہ صرف عام جو سویلین نقل و حرکت ان کی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ جو یہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں, جو فوجی ہیں, وہ بھی جو ان کی موومنٹ ہے وہ اس ریلوے اسٹیشن سے ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ یہ انڈیکیٹ کریں, اور انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں سویلین بھی ہیں اور اس میں سیکیورٹی کے اہلکار بھی ہیں. اب اس میں جو ذمہ داری قبول کی ہے BLA نے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مجید بریگیڈ ہے اس نے یہ کام کیا ہے, اور مجید بریگیڈ جو ہے یہ BLA کا ایک سوسائڈ ونگ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ حالیہ مہینوں کے اندر انہوں نے خاص کر کے جو چین کے انٹرسٹ ہیں, چین کے جو شہری ہیں, چین جو سی پیک ہے اس کو نشانہ بنایا. بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 6 اکتوبر کو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 چینی جو انجینئرز تھے وہ مارے گئے تھے, اس کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے قبول کی تھی. اب اس میں جو انٹرسٹنگ آئی تھنک پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے BLA تو آف کورس جو ایون امریکہ اور UK اور باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن جو پاکستان کوشش کرتا رہا کہ جو مجید بریگیڈ ہے اس کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز کرے کہ اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرے, اور دوسرا جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک کمیٹی ہے سینکشنز کمیٹی, اس فہرست میں اس کو شامل کیا جائے. ماضی میں پاکستان نے کوشش کی مجید بریگیڈ کو لسٹ کرنے کی, چین نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا, لیکن آف کورس آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کنسنسس چاہیے. جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں اگر وہ ویٹو نہیں کرتے تو تب ہی آپ اس کی لسٹنگ کر سکتے ہیں. تو امریکہ نے اس کی مخالفت کی, 2 دفعہ پاکستان نے کوشش کی اس کو لسٹ کرنے کی, اور کہا یہ گیا کہ جی اس کے حوالے سے کافی مٹیریل نہیں ہے کہ مجید بریگیڈ کو دہشت گردوں کی جو تنظیم ہے یا فہرست ہے اس میں شامل کیا جائے. بٹ آئی تھنک اب ایک تو انٹرنلی ہمیں سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنلی جو ہے فرنٹ فٹ کے اوپر آپ کو ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیر از سفیشینٹ ایویڈنس کہ مجید بریگیڈ کس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کو, سویلینز کو, اور پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے چائنا جو لے کر کے آ رہا ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اس فرنٹ کے اوپر بھی ہمیں کوشش تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور امپورٹنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال سے پاکستان 2 سال کے لیے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر بھی ہوگا. تو پاکستان آئی تھنک کوشش کرے تو ایکسٹینسو لابنگ کر کے ایٹ لیسٹ آن دیٹ فرنٹ ان تنظیموں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروا سکتا ہے. یہ تو واقعی بات ٹھیک ہے, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز پاکستان کو رہتے ہیں, ایفرٹس ہوتی ہیں, اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے, چائنا اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے, اس میں بھی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ امریکن پالیٹکس یہاں پہ کر رہے ہیں. اب اپیرنٹلی تو وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے, بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ اس طرح کے اگر آپ ان آرگنائزیشنز کو بین بھی کر دیں, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کے نام بھی نہ چلیں,
تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جو خود آپ نے جو ڈیٹا کمپائل کیا ہوا ہے کہ 2023 میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے وہ 1524 کے قریب ہوئے تھے، جس میں کوئی 789 جو ہے اس کے اندر اس طرح کے نہ خودکش بٹ ٹیررسٹ اٹیکس تھے اوور آل. تو اس کے اندر اگر دیکھیں سچویشن کافی جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہے. دیر از اے نیڈ ٹو ریئلائز. اور پھر جو ایک ایپیکس کمیٹی بنی تھی سیکورٹی کے حوالے سے، فنڈنگ بھی اس کی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اس قسم کے اٹیکس کا ہونا اور اتنے بڑے اسکیل کے اوپر ہونا، اور اس میں جو ایک اور یہ والا جو واقعہ ہے جو باقی واقعہ سے اس کو منفرد بناتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سویلین پلیس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے. اگر وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی تھے تو سیولینز بھی وہاں پہ موجود تھے. جو عینی شاہد کا آپ نے ابھی ہم نے ویڈیو بھی ان کی دیکھی ہے، اس کے اندر وہ لگا اس طرح وہ بتا رہے کہ 500 افراد وہاں پہ موجود تھے رفلی اس پلیس کے اندر. تو اٹس اے ویری سیریس انسیڈنٹ. ہمیں امید ہے ایکشن جس طرح ماضی میں ہوتا رہے گا، لیکن تھوڑی سی چیزوں کو بہتر طریقے سے عملی جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر آر ایکسٹرنل فورسز جو ایکسپلائٹ کرتی ہیں سچویشن کو.